کیا باپ کی وفات سے پہلے اگر بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے تو کیا اس کے بچوں کا اپنے دادا یا نانا کی جائیداد میں قانوناً حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں شریعت کے لحاظ سے بھی بتائیں گے، قانون کے لحاظ سے بھی بتائیں گے، فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور سپریم کورٹ نے 22 سال سے کس بنیاد پہ سٹے کیا ہے یا نہیں کیا، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک پینڈنگ ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود و سلام ہمارے خاتم النبیین سرور کائنات سرور دو عالم پر۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو ضرور پریس کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں۔ ٹاپک یہ ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی والد صاحب یا والدہ صاحب کی وفات سے پہلے فوت ہو جائے تو کیا اس کے بچوں کا بھی ہمارے ملک کے قانون کے مطابق کیا دادا یا نانا کی جائیداد میں حصہ بنے گا یا نہیں؟ اب یہ ہمارا ایک قانون ہے، مسلم فیملی لا آرڈیننس اس کو کہتے ہیں، 1961 میں یہ قانون آیا تھا۔ اس کے سیکشن 4 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی اولاد جو والد صاحب کی یا والدہ صاحب کی وفات سے پہلے فوت ہو جائیں تو اس کے جو بچے ہوں گے ان کی جو اپنے دادا یا نانا کی جائیداد میں وراثت جو ہوگی وہ ان کو اتنی ہی ملے گی کہ اگر ان کے جو والد صاحب تھے وہ اگر یا والدہ صاحب تھے اگر وہ زندہ ہوتے اور ان کو جتنی ملتی تو ان کے بچوں کو یعنی پوتوں کو بھی یا نواسوں کو یا نواسیوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا۔ قانون نے سیکشن 4 میں یہ حصہ دے دیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت ساری پٹیشنز جو تھی وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں دائر ہوئیں، جس میں پہلی پٹیشن 1994 میں دائر ہوئی۔ فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ پٹیشن 37 تھی، 37 پٹیشنز یہ دائر ہوئیں، اور ان پٹیشنز کا جو فیصلہ تھا وہ سال 1999 میں ان پٹیشنز کا فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلہ ہماری ایک کتاب ہوتی ہے PLD پاکستان لا ڈائجسٹ، اس کے سن 2000 میں فیڈرل شریعت کورٹ کی جو جلد ہے اس کے صفحہ اول پیج 1 پہ یہ رپورٹڈ ہوئی ہے، PLD 2000 FSC پیج 1 پہ فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ رپورٹ کی ہے۔ اس میں مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے مختلف سیکشنز جو تھے وہ چیلنج ہو چکے تھے، جس میں سیکشن 4 تھا، جس میں سیکشن 5 تھا، جس میں سیکشن 6 تھا، اور جس میں سیکشن 7 کے بھی سب سیکشنز 3 اور سب سیکشن 5 تھا۔ تو اس میں یہ چیلنج ہونے کے بعد یہ جو قانون تھا فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ کہا کہ جو سیکشن 4 ہے وہ ہماری شریعت کے منافی ہے، اس کے اگینسٹ ہے، تو فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو اس فیصلے میں کالعدم قرار دیا، اور اس میں ایک کٹ آف ڈیٹ مقرر کی گئی کہ 31/3 سن 2000 تک یہ قانون نافذ العمل ہوگا، اور 31/3/2000 کے بعد اس قانون کی روشنی سے اگر کوئی شخص تحصیلدار، پٹواری یا سب رجسٹرار یا کسی عدالت میں رجوع کرے گا تو اس کو اس کا حق نہیں ملے گا، کیونکہ یہ قانون شریعت کے منافی ہے، اور یہ کہا گیا کہ شریعت میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اور یہ چیزیں واضح ہیں کہ اگر بیٹا فوت ہوتا ہے والد کی یا والدہ کی وفات سے پہلے تو اس کے اولاد کا اپنے دادا اور دادی یا نانا یا نانی کی جائیداد میں حصہ نہیں بنے گا۔ تو یہ کالعدم 31/3/2000 کی جو کٹ آف ڈیٹ تھی یہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 203D میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی فیڈرل شریعت کورٹ کسی قانون کو شریعت سے متصادم قرار دے گی تو اس قانون کے جو اس فیصلے کے نافذ العمل ہونے کی جو تاریخ ہوگی وہ ضرور ڈالے گی۔ تو 31/3/2000 کا اس میں ڈیٹ ڈالی گئی، لیکن اس سیکشن 203D میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ اگر بالفرض سپریم کورٹ میں جو اپیل کی میعاد ہوگی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف، جو اپیلیٹ شریعت کورٹ ہے ہماری سپریم کورٹ کا، اس میں جو اپیل ہوگی
اس کی جو میعاد ہے اس وقت تک یہ فیصلہ جو ہوگا فیڈرل شریعت کورٹ کا نافذ العمل نہیں ہوگا۔ اگر اس دوران کوئی شخص اپیل نہیں کرتا اور جو اپیل کی میعاد ہے وہ گزر جائے تو اس کے بعد وہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کا نفاذ ہو جائے گا، جو بھی کٹ آف ڈیٹ اس میں لکھی ہوگی اس کے مطابق، اور جو پچھلے ہوں گے اس سے قبل، کٹ آف ڈیٹ سے قبل، ان کو پروٹیکشن حاصل ہوگی اسی لا کے نیچے، لیکن آگے پھر اس میں مزید اس قسم کی انتقالات اور اس قسم کے فیصلے عدالتوں کے نہیں آئیں گے۔ لیکن اس میں 303 ڈی میں کانسٹیٹیوشن کے آئین پاکستان 1973 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر بالفرض اس اپیل کی میعاد کے اندر کوئی شخص اپیل کر لیتا ہے، ایپلیٹ شریعت کورٹ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر لیتا ہے، یعنی عموماً اس میں حکومت ہی دائر کرتی ہے کہ اگر بالفرض کسی قانون کے، حکومت کے کسی قانون کو شریعت کے منافی قرار دیتے ہیں اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فیصلہ غلط ہے، تو سپریم کورٹ میں جب وہ فیصلہ کے خلاف اپیل دائر کریں گے تو 303 ڈی کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ جو فیصلہ ہوگا فیڈرل شریعت کورٹ کا وہ نافذ العمل نہیں ہوگا، اور اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے کسی سٹے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی وہ اپیل پینڈنگ ہے تب تک اس کے اوپر جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ آٹومیٹیکلی جو ہوگا وہ سٹے ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اور جو اس سے پہلے اس قانون پہ عمل ہوتا تھا اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ میں پھر چیلنج ہوئیں، اور سپریم کورٹ میں جو ایپلیٹ شریعت کورٹ ہے سپریم کورٹ کا، وہاں پہ یہ چیلنج ہے، جس کی وجہ سے 303 ڈی کے تحت اب اس کی جو پروویژن ہے، 303 ڈی کی جو پروویژن ہے اس کے مطابق اب چونکہ سپریم کورٹ کی چاہے سٹے نہ بھی ہو تب بھی فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ 1999 میں ہوا ہے جس میں 31/3/2000 کی کٹ آف ڈیٹ دی گئی ہے، وہ فیصلہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا، اور جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں سیکشن 4 میں دیا گیا ہے کہ پوتے اور پوتیوں، نواسوں اور نواسیوں کا حق وہ ان کو ملے گا جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا۔ تو اب یہ تو تھا، یہ اب شریعت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی فیڈرل شریعت کورٹ نے بڑا خوبصورتی ڈیفائن کیا ہے، اس میں مختلف احادیث کا قرآن پاک سے انہوں نے حوالے دیے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ چونکہ قرآن پاک اس بات پہ اصرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ جو آپ کے ایسے رشتہ دار ہیں، جو مثال جو اس کا بھائی ہے یا جس کی بہن ہے کہ جس کی وفات ان کے والد یا والدہ سے قبل ہو جائے، تو پھر ان کی جو اولاد ہوگی ان کی اولاد کے اوپر آپ شفقت کریں، احسان کریں، ان کے ساتھ احسان کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ تو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا تھا کہ احسان ضرور کریں، کیونکہ احسان جو ہے، لیکن پابندی نہیں ڈالی، احسان آپ کتنا کرتے ہیں، اس کو کتنا حصہ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، البتہ اس پہ آپ کے اوپر کمپلشن نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں دیتے تو پھر آپ اللہ کے ہاں یا قانون کے ہاں آپ گنہگار ہوں گے، لیکن پسندیدہ عمل ہے اللہ کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے، تو بہتر ہے کہ احسان کریں۔ قانون میں یہ آپ کو آج میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تو آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے دادا یا نانا کی جائیداد میں حصہ مانگ سکتے ہیں۔ یہ واضح ہو گیا کہ آپ حصہ مانگ سکتے ہیں۔ 2015 SCMR پیج 869 وہاں پہ بھی سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا ہے کہ چونکہ ایپلیٹ شریعت کورٹ کا فیصلہ تحال نہیں آیا تو وہ جو ٹرانزیکشنز ہوں گی، وہ جو نواسے پوتے ہوں گے، ان کا حق بنتا ہے۔ یہ حالیہ 2015 میں بھی سپریم کورٹ نے حقوق دیے ہیں اور یہ فیصلہ آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ہائی کورٹس کے بھی بہت سارے فیصلے ہیں کہ جس میں یہ دیا جاتا ہے، اور اس چیز کا انتظار ہے کہ جب تک ایپلیٹ شریعت کورٹ سپریم کورٹ کی اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی تب تک ان کا حق ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ شریعت جو ہے وہ اس میں حقوق نہیں دیتی، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے میں بڑی واضح طور پر
اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور اس پہ فیصلہ آ چکا ہے PLD 2000 FSC پیج 1 کے اوپر، لیکن چونکہ وہ ازروئے آرٹیکل 203D آف دی کانسٹیٹیوشن وہ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ شریعت بینچ کے سامنے چیلنج ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا اوپر عمل نہیں ہو سکتا، اور جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا سیکشن 4 ہے اس کے مطابق پوتوں، نواسوں، پوتیوں اور نواسیوں کا حق بنتا ہے، اور آپ اگر اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں، نہیں دیتے، آپ کیس کر سکتے ہیں انہیریٹنس کا۔ تو امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ آپ کیس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، علم کے پھیلانے میں ہمارے ساتھ اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔